فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفرنامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ دوسرا باب، دخول قبر سے وادی برہوت تک۔ صفحہ نمبر 85، اعضاء کس لیے ہیں؟ اس کے بعد اس نے کہا، دنیا میں تم ایک پوشیدہ مگر با اختیار طاقت تھے جس نے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ اس کی حیات و حرکت کا دار و مدار تجھ پر تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس جسم کو تمہیں اس لیے عطا کیا تھا کہ تم اس کے ذریعے اللہ کے احکام کی تعمیل کرو۔ خدائے مہربان نے اپنا لطف فرما کر تجھے 2 آنکھوں سے نوازا تاکہ تم ان کی مدد سے جہالت اور لا علمی کی تاریکی سے نجات پاؤ، لیکن تم نے ان آنکھوں کو نامحرموں، گندی اور لچر فلموں اور تصویروں کو دیکھنے میں استعمال کیا۔ تم نے ان مواقع پر کبھی بھی اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھا۔ اس مہربان پروردگار نے تجھے 2 کان عطا فرمائے تاکہ تم ان سے حق بات سنو، قرآن کریم کی آیات کو سماعت کرو اور انبیاء و ائمہ معصومین علیہم السلام اور بزرگان دین کے نصیحت آمیز باتوں پر توجہ دو، مظلوم کی آہ کو سنو اور اپنی توانائی کے مطابق اس کی مدد کرو۔ لیکن تم نے انہیں غیبت اور دیگر حرام چیزوں کی سماعت کے نظر کر دیا۔ خدائے رحیم نے تجھے اس لیے زبان دی تھی کہ تم اس کے ذریعے اپنے لیے مغفرت اور بخشش طلب کرو، اس کے ذریعے گمراہوں کو دین خدا کی دعوت دو، ذکر الہی کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ زبان اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تم اس کے ذریعے پیغمبروں اور معصوم اماموں علیہم السلام اور مومنین کا مذاق اڑاؤ، اور نہ اس لیے کہ تم اس کے ذریعے قیامت کا انکار کرو۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں 2 ہاتھ عنایت فرمائے تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرو، غریبوں، مسکینوں اور معذور لوگوں کی امداد کرو۔ اپنے ان ہاتھوں سے خدا کی راہ میں مال خرچ کرو۔ انہی ہاتھوں میں اسلحہ لے کر خدا اور اس کے دین کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور انہیں شفقت سے یتیموں کے سر پر پھیرو۔ لیکن اس کے بجائے تو نے اپنے ان ہاتھوں کو طرح طرح کی عورتوں اور نامحرم لڑکیوں کے لمس سے آلودہ کیا۔ تم نے ان ہاتھوں سے غریبوں کے چہرے پر تھپڑ رسید کیے اور انہیں حرام کاموں میں استعمال کیا۔ خدائے منان نے تجھے 2 پیر عطا کیے تاکہ تم ان کے ذریعے سے چل سکو، کام کاج کر سکو، نماز باجماعت کے لیے مسجد جا سکو، مجالس دعا اور وعظ و نصیحت کی محفل میں شرکت کر سکو، ان کے ذریعے جہاد کے لیے میدان جنگ کی طرف جا سکو۔ یہ نعمت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تم ان کے ذریعے لوگوں کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالنے جاؤ اور ان کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بنو، یا پھر ان کے ذریعے رقص و سرور اور شراب، غیبت اور بیہودہ باتوں کی محفلوں کی طرف جاؤ۔ اس بے نیاز خالق نے تمہیں عقل جیسی دولت سے نوازا تاکہ تم اپنے انجام اور دنیا کے خاتمے کے بارے میں سوچ بچار کرو، جسے تم نے آج حقیقت کے روپ میں دیکھ لیا ہے۔ لیکن تم اور تمہاری طرح کے دیگر روسیاؤں نے کبھی بھی اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ تمہارا خیال تھا کہ یہ سوچ تمہیں زندگی کی عیش و عشرت سے محروم کر دے گی۔ تم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ آخرکار تمہاری جوانی کا خاتمہ ہوگا اور بڑھاپا آنے پر تمہارے اعضاء کمزور اور بے جان ہو جائیں گے۔ تم اس قسم کی سوچوں سے دور بھاگتے تھے۔ یہ چیزیں تمہارے لیے بہت کڑوی تھیں اور تم لوگ ان سے فرار یا انہیں فراموش کر دینے کو ان کا توڑ شمار کرتے تھے۔ لیکن تم کتنے احمق، بے شعور اور بے حس تھے۔ تم اس چیز کو فراموش کر رہے تھے جو کسی بھی صورت میں تمہیں فراموش کرنے والی نہ تھی۔
میں نے اس سے کہا اس دنیا میں میری سوچ درست نہیں تھی، میں سوچا تھا کہ اگر مرنا ہی ہے تو دنیا میں کیوں آئے ہیں، اب اگر اپنے اختیار کے بغیر اس دنیا میں آ ہی گئے ہیں تو پھر موت جیسی فضول چیز کے بارے میں نہ سوچیں۔ ہم اپنی اس احمقانہ سوچ کو عقل پر مبنی سمجھتے تھے۔ اس نے کہا اے مسکین، تم نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ موت اس دنیاوی زندگی کے خاتمے اور عالم برزخ میں نئے جنم کا نام ہے، جس کا اب تمہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، مگر بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، بلکہ اس کے نام سے اس پر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے صندوق میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پر اس خوفناک مخلوق نے غضبناک ہو کر کہا، اب اپنی فضول باتیں ختم کرو، ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، جلدی سے صندوق میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صندوق حرارت سے اس قدر دہک رہا تھا کہ مجھ میں خود اس میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوں تو وہ خود آئے اور پہلے کی طرح مجھے اس صندوق میں زبردستی ڈال کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے وہ صندوق آہستہ آہستہ تنگ ہوتا محسوس ہوا۔ میں پہلو کے بل ہو گیا تھا تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن اس کی دیواریں مسلسل آپس میں نزدیک ہو رہی تھیں۔ اس کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اوپر بہت بڑا پہاڑ گرایا جا رہا ہو۔ یہ دباؤ ابھی جاری تھا، اس کی اذیت و عذاب میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کب تک جاری رہے گا۔ اس عذاب سے ہونے والی تکلیف انتہائی زیادہ تھی۔ تم دنیا والوں کے لیے اس سخت عذاب کی تصویر کشی کے لیے صرف یہی مثال دی جا سکتی کہ کسی شخص کو کسی بھاری چیز میں رکھ کر اس طرح کچل دیا جائے کہ اس کے سر کا مغز اس کی انگلیوں کے پوروں سے نکل آئے۔ میرا برا کردار میرا انیس بن گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ عذاب قیامت تک جاری رہے گا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد صندوق کھل گیا۔ مجھ میں اس سے باہر نکلنے کی سکت نہ تھی۔ میں دیر تک اس کے اندر پڑا جلتا رہا اور آہوزاری کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو مجھے کوئی اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ میں نے خوش ہو کر اپنے آپ سے کہا اچھا ہوا کہ میری تنہائی ختم ہو گئی اور مجھے کوئی ساتھی مل گیا ہے۔ جب وہ نزدیک ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک انتہائی بدبودار، گندی اور بدشکل سیاہ مخلوق تھی۔ اس کا قد لمبا، ہونٹ بھدے اور موٹے، دانت لمبے اور باہر نکلے ہوئے اور ناک چوڑی اور ڈراؤنی تھی۔ اس نے آ کر کہا السلام علیک، یعنی تمہیں موت آئی۔ اس نے جملہ کہہ کر مجھے اپنی دشمنی کا احساس دلا دیا تھا، جیسا کہ اس کی شکل سے بھی مجھے یہی اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے بھی مجبوراً جواب میں کہا علیک، یعنی تجھے بھی۔ میں نے اس کے لیے سلام یعنی سلامتی کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے صندوق سے نکالا۔ اس سے اتنی گندی اور غلیظ بدبو آ رہی تھی کہ مجھے اس آگ والے صندوق میں رہ کر اس کا عذاب سہنا منظور تھا، لیکن اس کا گندا اور کثیف وجود میرے لیے قابل برداشت نہ تھا۔ لیکن میرے مقدر میں یہی تھا، مجھے اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ اس سے بدبو کی شدت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی بڑے شہر میں وہ بدبو آ جائے تو اس کے تمام رہنے والے سے چھوڑ کر کہیں اور بھاگ جائیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں تمہارا ہمزاد ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ بعض روایات میں وارد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہشت سے نکالا تو اس نے بارگاہ ربوبی میں چند چیزوں کی درخواست کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے کہا اے خدا، تو جب حضرت آدم کو کوئی بچہ عطا کرے مجھے بھی اس کے مقابلے میں ایک بچہ عطا فرما جو اس کے ساتھ رہے۔ اس لحاظ سے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطانی ہمزاد ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی اس کے ہمراہ رہے گا۔ اگر انسان دنیا میں اپنے شیطانی ہمزاد پر غالب آ جائے تو عالم برزخ میں اس کے شر سے محفوظ رہ گیا، اور اگر وہ اس دنیا میں اس پر قابو نہ پا سکا تو وہ عالم برزخ میں اس کے ساتھ ہوگا اور اسے بہکا کے اسے اس طرح کی اذیتیں دے گا۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میرا نام جہالت، لقب کجروی اور میری کنیت ابو الہول یعنی برائیوں کا باپ ہے۔ میرا پیشہ فحاشی اور فتنہ انگیزی ہے۔ وہ جیسے جیسے اپنے القابات بتا رہا تھا میرے خوف و وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کہا میرا اصلی نام عزرائیل، ابلیس، شیطان اور وہ ہے جسے تم نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ میں سائے کی مانند تمہارے ساتھ رہوں گا تاکہ دونوں جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔
میں دیر تک گریہ وزاری کرتا رہا۔ کافی دیر بعد میری حالت سنبھلی تو میری نظر اس جگہ پر پڑی جہاں وہ صندوق رکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس جگہ پر سیاہ رنگ کی بدبودار مائع چیز گری ہوئی ہے۔ اس موقع پر اس مخلوق نے کہہ مار کر میرے قریب ہونا شروع کر دیا۔ میں نے غصے سے اسے کہا دفع ہو جاؤ، میں ابھی بھی سخت عذاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اب مجھ میں تیری گندی بدبو اور بھیانک شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ مگر وہ مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے بڑے توہین آمیز لہجے میں کہا تم چاہو یا نہ چاہو میں قیامت تک تمہارا ساتھی اور انیس رہوں گا، تم کسی بھی حالت میں مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں نے کہا اے بدبو اور بدصورتی کے پیکر، اب تم کون ہو؟ تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تم مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کی ہے؟ اس نے کہا اگر میرے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں تمہارے ان برے اعمال اور گندے عقائد کی مجسم شدہ صورت ہوں جن کے تم دنیا میں مالک تھے۔ میں تمہارے گندے اور بے شرمانہ عمل کی تصویر ہوں۔ تم نے خود مجھے وجود بخشا ہے اور اپنا ساتھی بنایا ہے، تم نے خود مجھے اپنا ہمسفر اور رہنما بنایا ہے۔ اب تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ اگر میرا نام جاننا چاہتے ہو تو سنو، میرا نام کردار ہے، وہی گندا کردار جسے تم نے خود انجام دیا ہے۔ تم دنیا میں گناہ کرتے تھے، شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے، عفت و پاک دامنی کے خلاف عمل کرتے تھے، قرآن کے برخلاف چلتے تھے، لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ میں ان تمام برائیوں کا مجموعہ ہوں جن کی یہ شکل بن گئی جسے تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ میں نے انتہائی حسرت کے عالم میں کہا کاش میں اس وقت پر اس حقیقت سے آگاہ ہو جاتا، اس وقت کے جب میں اس دنیا میں تھا اس حقیقت کا ادراک کر لیتا۔ کاش میں گناہ کی اصل گھناؤنی صورت کو اس وقت دیکھ لیتا۔ کاش میں شیطان، ہوا و حوث اور نفس امارہ کی پیروی نہ کرتا۔ کاش میں برے اور گمراہ دوست اور ہم نشین انتخاب نہ کرتا۔ کاش میں فحاشہ اور بے حیا عورتوں کے پیچھے نہ جاتا اور ان بلاؤں کا شکار نہ ہوتا۔ صفحہ نمبر 90 برے اعمال کا نتیجہ، سانپ اور بچھو۔ ابھی میں اس بدبودار اور بدشکل مخلوق سے باتیں کر رہا تھا کہ وہاں بہت سے سانپ اور بچھو ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بہت بڑے اور خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو تھے۔ یہ خطرناک جانور دنیا کے سانپوں اور بچھوؤں کی طرح نہیں تھے۔ یہ جو میں نے انہیں سانپ اور بچھو کا نام دیا وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان کا تصور ممکن ہو جائے۔ ان سانپوں اور بچھوؤں کی ایک اپنی مخصوص شکل و صورت تھی۔ میں تم خاکی لوگوں کی عبرت کے لیے ان کی کسی حد تک تصویر کشی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان بچھوؤں کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا۔ نمبر 1، یہ جسمانی لحاظ سے اس دنیا کے بڑے اور مضبوط خچر کے برابر تھے۔ نمبر 2، ہر بچھو کی دم میں 60 کڑیاں تھیں اور ہر کڑی میں ایک بڑے پیالے کے برابر زہر بھرا ہوا تھا۔ بعض بچھوؤں کی دم میں ایسی 330 کڑیاں تھیں۔ اگر دنیا میں اس قسم کا بچھو کسی کو ڈس لے تو 1060 سال تک اس کا درد باقی رہے گا۔ یہ سانپ ان خصوصیات کے حامل تھے۔ نمبر 1، بعض سانپ بڑے ہاتھی جتنے، بعض بہت بڑے اونٹ کے برابر اور بعض بہت بڑے خچر جتنے تھے۔ ان میں سے بعض اتنے بڑے تھے کہ کئی انسانوں کو نگل کر اپنے پیٹ میں جگہ دے سکتے تھے۔ نمبر 2، اگر ان سانپوں میں سے ایک بھی دنیا میں اپنی پھنکار مار دے تو اس کے زہر سے روئے زمین کے تمام درخت، سبزہ، پتھر اور پہاڑ پگھل کر پانی بن جائے اور دنیا کی ہر چیز جل کر خاکستر ہو جائے۔ نمبر 3، اگر ان میں کوئی ایک دنیا میں کسی انسان کو ڈس لے تو وہ 1060 سال کی مدت تک درد و تکلیف سے تڑپتا رہے گا۔ نمبر 4، ان میں سے بعض کے دانتوں کی لمبائی ایک بڑے کھجور کے درخت کے برابر تھی۔ نمبر 5، ان میں سے بعض سانپوں کی لمبائی 60 سال اور چوڑائی 30 سالوں کے راستے کے برابر تھی۔ نمبر 6، ہر سانپ کے 1000 سرتے، ہر سر میں 1000 منہ، ہر منہ میں 1000 دانت اور ہر دانت کی لمبائی 1000 ذراع یعنی تقریباً 1000 فٹ کے برابر تھی۔ اقتباس از لیل الاخبار، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 137 تا 142۔ میں خوف اور ڈر کے مارے بدبودار اور بدصورت مخلوق جس کا نام کردار تھا سے پناہ اور مدد مانگنے لگا۔
کردار نے ایک بار پھر اونچے کہکے لگانے شروع کر دیا اور کہا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ سانپ اور بچھو تمہارے اپنے پیدا کردہ ہیں، جس طرح کہ میں تمہارے برے اور گندے کردار کی پیداوار ہوں۔ تمہیں اپنی ہی پیدا کردہ چیزوں سے مدد مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ خطرناک جانور مسلسل میری جانب بڑھ رہے تھے، مجھے ہر لمحہ ان کے دانت اپنے وجود میں پیوست ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ کردار کی اس انتہائی گندی بدبو کے باوجود میں اس سے لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بڑی عاجزی سے اس کے قریب گیا اور کہا، اے کردار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو دنیا میں ایک چونٹی بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا، جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ ان خطرناک جانوروں کو میں پیدا کیا ہے۔ کردار نے آہا کر کے کہکا لگایا اور کہا، اتنا زیادہ میرے قریب مت آؤ، میں نے تم سے نہیں کہا کہ میں دنیا میں تیرے برے کردار کی جیتی جاگتی صورت ہوں۔ یہ خطرناک جانور بھی تیرے وجود کا حصہ ہیں، یہ وہ عذاب ہے جسے تو نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تیار کیا ہے۔ تم جب بھی کسی بے حیا عورت اور زنا کا ارتکاب کرتے، جب بھی کوئی حرام آواز گانا بجانا سنتے، تم جب بھی کسی کی ماں بہن کو حرام نظروں سے دیکھتے، تم جب بھی کسی جگہ بیٹھ کر جوا کھیلتے، جس وقت بھی شراب سے مزین کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں، جب بھی غیبت یا تہمت کی محفل کا حصہ بنتے، تم جب بھی خدا تعالیٰ، اس کے انبیاء اور اوصیاء ائمہ طاہرین علیہم السلام کا مذاق اڑاتے، نماز اور سچے مومنین کی توہین کرتے اور قرآن کی بے احترامی کرتے، تو در حقیقت اس موقع پر تم بڑی تعداد میں اس طرح کے مخلوق کو وجود میں لا رہے ہوتے تھے۔ میں نے کہا، اے کردار، یہ وقت سرزنش کرنے کا نہیں ہے، اس وقت میرے خیال پر کچھ رحم کھاؤ اور کسی طرح سے مجھے ان خطرناک جانوروں سے بچانے کی تدبیر کرو۔ کردار نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا، اے پست و کثیف انسان، تمہیں یاد ہے کہ جب تم نے اس دنیا میں ایک بے گناہ کنواری لڑکی کو اپنے دام میں گرفتار کر کے اس کی عصمت و آبرو کا جنازہ نکالا تھا اور اس نے بعد میں اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لی تھی؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کس طرح سے عزاداری امام مظلوم کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن تم نے سڑک پر ایک غریب شخص کو اپنی گاڑی کے نیچے دے کر اس کے بیوی بچوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، پھر مزید برآں کہ یہ کہ تم ان لوگوں کی کوئی مدد کرنے کی بجائے وہاں سے فرار ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے کہ تم دھوکے اور جعلسازی سے غریبوں کے مال پر قابض ہو گئے اور انہیں گلی گلی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں یاد ہے تم اپنے ان بڑے اور طاقتور ہاتھوں سے کس طرح یتیموں اور کمزور لوگوں کو پیٹتے تھے؟ یہاں پر میں چیخا اور غصے سے کہا، اے کردار، اب بس بھی کر دو، اب مجھے اس سے زیادہ اذیت نہ دو، مجھے مزید شرم سے پانی نہ کرو، بس اب بہت ہو گیا۔ یہ سب باتیں کس نے تمہیں بتائی ہیں؟ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوئی اور تم نے اسے کیسے دیکھ لیا؟ اس نے کہا، اے غافل، تم پھر بھول جاتے ہو۔ میں نے کہا، نہیں ہے کہ میں تمہارے برے اعمال کی مجسم شدہ صورت ہوں جس کے تم اس دنیا میں مالک تھے۔ تم کس قدر احمق ہو جو اتنے نادان بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم ان باتوں میں لگے ہوئے تھے اور وہ جانور لمحہ بہ لمحہ قریب آتے جا رہے تھے۔ ان کا اس طرح سے آہستہ آہستہ ہمارے نزدیک ہماری جانب بڑھنا بذات خود ایک عذاب تھا، جو اس روحانی اذیت کے علاوہ تھا جو مجھے کردار کے ساتھ باتیں کر کے پہنچ رہی تھی۔ یہ تدریجی عذاب اس عذاب سے کہیں زیادہ سخت تھا جو انسان کو ایک ہی بار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ جانور دو قطاروں کی صورت میں میری جانب بڑھ رہے تھے۔ پہلی قطار میں بچھو تھے جن کے بڑے بڑے پنجے اور کوئلے کی مانند سیاہ لمبے لمبے ڈنک تھے۔ بچھوؤں نے جیسے ہی اپنے ڈنک میرے جسم میں پیوست کیے، میں فوراً اتنا سیاہ اور بھیانک ہو گیا کہ مجھے خود اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا۔ اتنا درد محسوس ہو رہا تھا کہ گویا مجھے کھولتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں ڈال دیا گیا ہو۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل سے میری ملاقات سے جتنا عرصہ گزرتا جا رہا تھا، میرے عذاب اور اذیت میں مسلسل شدت اور اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ بھی صاف ظاہر تھی، کیونکہ میں دنیا میں جتنا گناہ میں ڈوبتا، میری آلودگی میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا۔ بچھو کے ڈنک اور پھر اس پر ہونے والی اذیتناک درد کی وجہ سے میں بے سدھ زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ مجھ میں اپنے بچاؤ کی کوئی سکت نہ تھی۔
اس دوران ایک بچھو نے اپنا ڈنک میرے ہونٹوں کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ اس پر کردار نے جلدی سے آ کر میرا منہ کھول دیا اور زبان کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ میں نے دیکھا میری زبان کئی گز لمبی ہو چکی تھی۔ بچھو نے میری زبان پر ڈس لیا۔ اس کے زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ پلک جھپکتے ہی میری زبان اور منہ پگھل کر خون و پانی بن گئے۔ درد کی وجہ سے میں اپنے پاؤں کے ناخنوں سے زمین کو کھرچ رہا تھا۔ یہ عذاب کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ ہر بچھو اپنی باری پہ آگے بڑھتا اور میرے ان اعضاء کو ڈستا جن سے میں دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد بچھو ایک ایک کر کے غائب ہو گئے اور سانپ آگے بڑھنے لگے۔ سانپوں کا ڈنک زیادہ تکلیف دہ تھا۔ جب سانپ ذرا نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کی موٹی موٹی سرخ آنکھیں خون سے لبریز پیالوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ ان کے دانت بچھوؤں کے ڈنک سے زیادہ لمبے اور تیز تھے۔ ان کی زبان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آگ کا کوئی تازیانہ ہو۔ اس سے پہلے کہ سانپ قریب آ کر مجھے ڈسنا شروع کرتے ہو اور اپنا مہلک زہر میرے بدن میں داخل کرتے، میرے بدن کے وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گئے جو بچھوؤں نے لگائے تھے۔ میرا جسم اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا تھا، گویا سانپوں کے زیادہ خطرناک اور تکلیف دہ ڈنک کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ سانپوں نے مجھ پر حملہ آور ہو کر مجھے ڈسنا شروع کر دیا۔ ان کی بھیانک شکل و صورت، لمبے اور تیز دانتوں اور مہلک زہر نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، مگر میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سانپ مختلف قسم کے تھے، کچھ چھوٹے اور کچھ اتنے بڑے کہ چند انسان آسانی سے ان کے پیٹ میں سما سکتے تھے، لیکن وہ مجھے نگل نہیں رہے تھے کیونکہ مجھے آگے چل کر ان سے بھی زیادہ سخت عذاب اور اذیت کا مزہ چکھنا تھا۔ یہ سانپ اور بچھو دراصل ان غیبتوں، تہمتوں اور بد زبانی کا نتیجہ تھے جن کا میں دنیا میں نیک لوگوں کے خلاف ارتکاب کرتا رہا۔ ٹھنڈے پانی کے بجائے پگھلا ہوا تانبا۔ سانپوں کے ڈسنے کی وجہ سے میرا پورا بدن جل رہا تھا۔ میں اس اذیت کو کم کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں تھا جسے پی کر اپنے بدن کی اندرونی آگ ٹھنڈی کر سکوں۔ چنانچہ میری نظر کردار پر پڑی جو پاس ہی کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے پانی کی کسی نہر پر لے چلو تاکہ میں اپنے بدن کے اندر لگی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکوں۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں پانی موجود ہے۔ میں جلدی سے وہاں پہنچا اور فوراً اس پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس میں گرتے ہی میرا بدن تیزی سے جلنے لگا کیونکہ وہ پانی نہیں بلکہ پگھلا ہوا تانبا تھا جو بظاہر پانی نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو کردار قریبی کھڑا کہہ مار رہا تھا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے، میری دلخراش چیخیں نکل رہی تھیں اور میں کردار سے التماس کر رہا تھا کہ اے ظالم، بے رحم اور سنگ دل کردار، مجھے بچا لو، مگر وہ مسلسل قہقہے لگائے جا رہا تھا۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہا، معاف کرنا، میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی ان عذابوں کا ایک قلیل حصہ جو تمہارے نصیب ہونا ہے۔ ابھی تمہیں اس عذاب کو کچھ دیر تک برداشت کرنا ہوگا، چند گھنٹوں بعد میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ میں پگھلے ہوئے تانبے کی اس نہر میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس عذاب اور اذیت کا سلسلہ سورج کے غروب ہونے تک جاری رہا، یہاں تک کہ سورج بے رنگ ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں کی اوٹ میں جا پہنچا اور اس کے کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ چاند نمودار ہوا، جسے دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ نئی نویلی دلہن ہے جو اپنے شریک حیات سورج کی موت پر گریاں کناں ہے۔ باریک چاند کا سایہ اس شمع کی روشنی کے مانند تھا جسے ایک جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت سے داغ دیدہ ماں نے اس کی قبر پر جلا رکھا ہو۔ میں بے قراری کی حالت میں زمین پر گر پڑا اور درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنے آپ سے اس قدر نفرت اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی کہ میں بے ساختہ خود سے کہہ رہا تھا کہ کاش میں دنیا میں آیا ہی نہیں ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا۔ لیکن افسوس کہ اب یہ پشیمانی میرے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے کسی فائدے کی حامل نہ تھی۔ اب تو مجھے ہر حال میں عذاب اور اذیتیں برداشت کرنا ہی تھیں۔ کردار سے گفتگو۔ میں بے حال ہو کر پریشانی کے عالم میں زمین پر گر پڑا تھا کہ کردار آ کر میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ میں اس پر خوش نہیں تھا کیونکہ اس کی غلیظ بدبو بہت تکلیف دہ تھی۔
کچھ ہی دیر بعد اس آگ سے ہونے والے زخم اور تکلیف ٹھیک ہو گئے۔ میرے پاس کوئی اپنا نہ تھا جس سے اپنا درد دل بیان کرتا۔ مجبور ہو کر میں نے کردار سے اپنے دل کی باتیں کرنے شروع کر دیں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میں دنیا میں خدا کا منکر تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ انسان صرف جسم کا بنا ہوا ہے اور مرنے کے بعد زمین میں گم ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جائے گا، اس کے ذرات ادھر ادھر پھیل جائیں گے۔ اس کا دوبارہ زندہ ہونا اور دوبارہ جیتی جاگتی صورت اختیار کرنا مجھے قطعی ناممکن نظر آتا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں نے اپنی بیوی اور مخلص با ایمان دوست سے جو دینی باتیں کرتے تھے یہ سن رکھا تھا کہ خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر ایک ماں کے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پس اس ذات نے مجھے ان اذیت ناک عذابوں میں کیوں گرفتار کیا ہے؟ کردار نے جواب دیا، اگر تم دیندار ہوتے اور کم از کم واجباتی کو انجام دیا کرتے، اگر کبھی گناہ کرتے تو توبہ کر لے تو خدا تعالیٰ تجھے ضرور بخش دیتا، کیونکہ وہ الرحم الراحمین، غفار الذنوب اور ستار العیوب ہے، یعنی سب سے زیادہ مہربان، تمام گناہوں کا بخشنے والا اور تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ مگر تم گناہ کی آخری حدوں کو بھی پھلانگ گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، یہ عذاب تمہارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ ہمارے اس باہمی سفر میں تمہیں برزخی جنت کے مناظر بھی نظر آئیں گے۔ اس موقع پر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم بھی اتنی زیادہ اذیتیں اٹھانے کی بجائے ناز و نعمت اور اللہ کی بے پناہ نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکتے تھے۔ اہل جنت سے تمہارا فرق یہ ہے کہ تم نے دنیا کی حرام لذتوں کو آخرت کی نعمت اور لذات پر ترجیح دی، لیکن انہوں نے آخرت کی لذتوں کو چنا۔ یہ تو ابھی اس خطرناک سفر کی ابتدا ہے۔ کل سے ہمارا لمبا اور خطرناک سفر شروع ہو رہا ہے، جسے طے کر کے ہم تمہاری اصل اقامت گاہ تک پہنچیں گے، اس جگہ کے جہاں تمہیں قیامت تک رہنا ہے۔ اس راستے میں بہت سے عذاب اور اذیتیں تمہاری منتظر ہیں، البتہ یہ تمام عذاب ان گناہوں کے عین مطابق ہیں جنہیں تو نے دنیا میں انجام دیا ہے۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ راستے میں تجھے ایسے افراد بھی نظر آئیں گے جو تجھ سے بھی زیادہ عذاب کا شکار ہیں۔ میں نے کہا کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ گناہ گار ہو سکتا ہے؟ کردار نے کہا تم اس سفر میں ان لوگوں کو دیکھو گے اور تمہیں ان کے گناہوں کو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا کیا یہ بات درست نہیں کہ قیامت آنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا جس پر گناہ گاروں کو واصل جہنم کیا جائے گا؟ بنابراین اس سے پہلے اس عذاب کا کیا مقصد ہے؟ کردار نے کہا یہاں پر یعنی عالم برزخ میں بھی جہنم موجود ہے، جسے برزخی جہنم کہتے ہیں، جیسا کہ نیک لوگوں کے لیے برزخی جنت موجود ہے۔ اس اثنا میں مکمل تاریکی پھیل چکی تھی، چاند کی مدھم روشنی بھی اس گھمبیر تاریکی سے مقابلے میں دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس جنگل میں چھائی خاموشی ٹوٹی اور انتہائی گرم ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہر سانس میرے وجود میں آگ بھر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوا اس ویران بیابان سے دلخراش اور خوفناک آہوں اور سسکیوں کے تحفے بھی میرے دامن میں ڈال رہی تھی۔ تمام دن جسمانی عذاب اور اس وقت روحانی اذیت میرے شامل حال ہو رہی تھی۔ کردار جو میری اندرونی کیفیت کو سمجھتا تھا، اس نے کہا اے فلاں ڈرو مت، آج رات تجھے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آج رات آرام کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کل ہم بڑے پرپیچ و خم والے راستے پر روانہ ہو رہے ہیں جسے ہر حال میں طے کرنا ہی ہے۔ وادی برود کی جانب سفر کی ابتدا۔ وہ رات کسی نہ کسی طرح کٹ گئی اور اگلی صبح طلوع ہوئی۔ سورج کی کرنیں زمین کے افق کو گدگدانے لگیں، ستاروں کی ٹولیاں آسمان سے فرار ہو کر غائب ہو چکی تھیں۔ سورج ذرا اور اوپر آیا تو صبح کی شبنم کے قطرے یکے بعد دیگرے خشک ہونے لگے۔ یہ منظر گزشتہ روز سے مختلف تھا۔ جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو خود کو ایک بڑے چٹین میدان میں پایا جہاں نہ سبزہ تھا نہ پانی۔ اس میں مختلف پیچ و خم اور انتہائی نوکیلے کانٹے ہی کانٹے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کردار سے کہا یہ کون سی جگہ؟ یہ سرزمین یمن میں واقع وادی برہوت کی جانب ہمارا سفر کا ابتدائی مقام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گناہ گار، مفسد اور ظالم اور روسیہ لوگ اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ وادی برہوت
کیسی سرزمین ہے؟ کردار نے کہا یہ ایک وسیع ویران میدان ہے جہاں گنہگار روز قیامت تک دن کے وقت اپنی برزخی زندگی گزاریں گے۔ برزخ میں دن کے اوقات میں یہی وادی ان کی اقامت گاہ ہے۔ میں نے کہا تو پھر رات ہم لوگ کہاں گزاریں گے؟ کردار نے کہا راتوں کو تمہیں قبرستان جانے کی اجازت ہوگی تاکہ تم اپنی لاشوں کی خبر گیری کر سکو، اور پھر صبح ہوتی تمہیں وادی برہوت میں واپس پلٹا دیا جائے گا۔ اس وقت گرمی بہت بڑھتی جا رہی تھی، گرمی کی تپش سے اندر تک میرے وجود میں آگ لگی جا رہی تھی۔ اگر میں اس گرمی کی شدت سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہوں تو بس یہ سمجھ لیں اس وقت وہاں کا درجہ حرارت 100 درجے سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا۔ اس موقع پر میں نے اپنے آپ سے کہا، اے بدبخت انسان، اے انتہائی بھیانک عاقبت کے حامل مجرم، اے رسوا گناہگار، اے بے دین اور بے انصاف، کیا دنیا اتنی اہمیت اور قدر و قیمت کی حامل تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا؟ اتنی شدید گرمی، خشک اور بے آباد چٹیل میدان، پرپیش راستے، خطرناک راستے، نوکیلے اور زہر آلودہ کانٹے، اور کردار جیسا غلیظ اور بدبودار ہمسفر۔ میں نے کردار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہیں پر رہ جائیں اور ہمیں وادی برہوت جا کر وہاں کے عذاب کو سامنا نہ کرنا پڑے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ بات قطعی ناممکن ہے، ہم یہ سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ میں نے کہا، اگر ہم یہ سفر جاری نہ رکھیں اور یہیں رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اے نادان، تم کتنے احمق ہو! کیا تم نے ابھی تک عذاب کا مزہ نہیں چکھا؟ کیا تمہیں ابھی تک اتنی اذیتیں نہیں اٹھانی پڑیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ یہ سب کچھ دیکھ اور محسوس کر کے بھی تم سوچ رہو کہ تم اس سفر سے پہلو تہی اختیار کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، اے ظالم کردار، تم تو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ابھی تک کتنا زیادہ عذاب سہ چکا ہوں، میں نے کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں، اب مجھ میں مزید اذیت سہنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اگر تم مزید اذیت سے بچنا چاہتے ہو تو جلدی سے چل پڑو، نہیں تو بھیانک چہروں والی خطرناک مخلوق کا گروہ آگ کے گرز لے کر آ جائے گا اور تمہیں ایسی ضربیں لگائے گا جنہیں تم نے آج تک تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس طرح سے وہ تمہیں چلنے پر مجبور کر دیں گے۔ کردار کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گیا اور خوف کے مارے فوراً کہا، ٹھیک ہے، ہم فوراً چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم نامعلوم منزل کی جانب روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 7 میں بیان ہوگا فرشتوں کا استقبال سے۔